السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 45واں سبق ہے، اور میں آج آپ تمام لوگوں سے خصوصاً یہ درخواست کروں گا کہ میرے بہت ہی قریبی دوست جو میرے لیے بڑے بھائی کی طرح سے تھے، مرحوم سید عثمان الزاہدی، جو کردستان عراق کے رہنے والے تھے، ان کا جمعرات کے دن رات میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ آپ تمام لوگ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، جیسے ان کا نام عثمان تھا، ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی صفات بھی ان کے اندر موجود تھی، اور ویسا ہی ان کا دل بھی بڑا تھا۔ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے میں پرسنلی اور پریکٹیکلی ان کو اور ان کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ اور ویسے میں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، جمعہ میں ہمارے مسجد میں نے اعلان بھی کیا، دعا بھی کی۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک معمول ہے، میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب میں گجرات میں پڑھتا تھا تو ایک حدیث سننے کو ملی تھی، ہمارے استاد محترم نے ہم کو سنایا تھا کہ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ سنا ہے جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں اور جہنم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے کسی مرحوم کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے 70,000 تو اپنے بیوی کو پڑھ کر بخشے تھے، اور 70,000 کے اور بھی بہت سارے ورد پڑھ کر میں نے اپنے بخشش کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان کام کیا کرتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نہایت ہی مایوس ہے، غمگین ہے، اور کام میں بالکل اس کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تو اتنا غم زدہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت چند دنوں پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں نیت کی، اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے جو 70,000 مرتبہ کئی مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہوا ہے، اس میں سے ایک 70,000 میں اس نوجوان کی والدہ کو بخشتا ہوں، اس کے طفیل میں تو عذاب سے اس عورت کی حفاظت فرما۔ دوسرے دن جب وہ نوجوان آیا تو ماشاءاللہ حشاش بشاش تھا، کام میں بھی اس کی طبیعت لگ رہی تھی۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بولے کیا بات ہے، آج تم بہت ہی خوش نظر آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے آج پھر سے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عذاب کو ختم کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، اور وہ جنت میں تھی، اس لیے میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ میرا دور ہو گیا، اس لیے میں آج خوش ہوں۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اور آپ نے بھی اپنے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب سنا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی 70,000 مرتبہ کے بہت سارے ورد پڑھ کر رکھے تھے۔ اس میں سے ایک میں نے اپنی والدہ کو بخشا تھا، ایک اپنے والد کو بخشا تھا، اور ایک جو ہے میرے پہچان والے تھے ان کے نانی کو بخشا تھا، اور ایک میرا محفوظ تھا، وہ میں نے کل نیت کیا جمعہ کے مبارک دن کہ اے اللہ وہ 70,000 مرتبہ میں میرے عزیز جو دوست تھے سید عثمان ان کو بخشتا ہوں،
اور میں آپ تمام لوگوں کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم تمام نے بھی اپنے خالی اوقات میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے آخرت کا ایسا ذخیرہ تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے اگر کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے، ہمارے کوئی عزیز چلے جائے، تو ہم لوگ ان کے غم میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، محلے والوں کو دکھانے کے لیے، بستی والوں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کے پریشر کے اندر اس پہ عظیم الشان دعوتیں کرتے ہیں، کنٹلوں سے کھانا پکاتے ہیں، اور وہ کھانا اگر غریب کھائے، مستحق کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو غیر مستحق ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے مالدار، جو خود صاحب نصاب ہے، جن پہ زکوٰۃ اور صدقہ لینا حرام ہے، ایسے لوگ بھی وہ بریانی پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے سراسر ناجائز تھا، اور کیوں ہوتا ہے؟ صرف دکھاوے کے لیے۔ تو ہم لوگ یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرحوم کا حق ادا کر دیا، ایسے سے مرحوم کا حق نہیں ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم کو بھی اپنے مرحومین سے محبت ہے یا خود سے بھی محبت ہے، تو ہم بھی اپنے پاس میں 70 ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ورد کے ایسے کچھ مقدار پڑھ کر رکھیں، تاکہ ہم بھی اپنے مرحومین کو وہ بخش سکے۔ اس سے بہتر ہدیہ، اس سے بہتر تحفہ، اس سے بہتر گفٹ اور اس سے بہتر بخشش ہم اپنے کسی بھی مرحوم کو نہیں دے سکتے، اور خود کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی ذخیرہ نہیں جمع کر سکتے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، خالی نیت اور عزم کرنے کا ارادہ ہے، انسان آرام سے 70 ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ورد کو اپنے لیے محفوظ کر کے رکھ سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔